میرا ماتا، ساداتی کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ کہ بھیا ہے، یاد آؤ کہ بھیا. اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر. اب دیکھے کہ زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ کہ بھیا ہے، یاد آؤ کہ بھیا. اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان. شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ کہ بھیا ہے، یاد آؤ کہ بھیا. دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، جب شام کے زندان میں آؤ گے سلانے. سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ کہ بھیا ہے، یاد آؤ کہ بھیا. زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ کہ بھیا. محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله
بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی یا صاحب الزمان ادرکنی صلو علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون صلوات پر محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد عزاداران سرکار سید الشہداء سوگواران ماتمدران اسیران کربلا مدرسہ امام حسین علیہ السلام میں ہونے والے عشر مجالس کی آج یہ چھٹی مجلس ہے۔ بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام بتائید جناب امیر پہلی مرتبہ جوار امیر میں اور آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کا موقع مل رہا ہے۔ عزیزو، عوام الناس کے درمیان اپنی بات کو پہنچا لینا بہت ہی عام مرحلہ ہوتا ہے، لیکن علماء کرام کے درمیان اپنی بات کو پہنچانا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں۔ پہلی محرم سے ابھی تک مختلف علماء کرام، ذاکرین، خطبہ حضرات آپ کے سامنے بہت ہی اچھے اچھے بیانات اور معذورات پیش کیے ہیں۔ کرم ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین کے پیروں سے لپٹی ہوئی گرد کا تصدق ہے۔ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں یا تو اہل بیت کے غم لکھے یا تو اہل بیت کی خوشیاں لکھے۔ سبحان اللہ۔ عزیزو، یہی وجہ ہے کہ نہ ہم کل گمراہ ہوئے نہ آج گمراہ ہوئے، اس لیے کہ گمراہی دو صورتوں میں آتی ہے۔ یا انسان کو اتنا زیادہ خوشی مل جائے کہ انسان اس خوشی کو برداشت نہ کر سکے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، یا اتنا زیادہ غم مل جائے کہ اس غم کو برداشت نہ کر سکے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اگر ہم سے کسی خوشی نے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت نے بڑھ کے بازو تھام لیا۔ اگر کسی غم نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا، گمراہی کے راستے پر لگانا چاہا، تو غم کربلا نے بڑھ کے سہارا دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نہ کل گمراہ ہوئے نہ آج گمراہ ہوئے۔ آپ کی بالیدہ سماعت کے حوالے پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ گمراہ وہ قومیں ہوتی ہیں جو لاوارث ہوں۔ جس قوم کے سر پر امام کا سایہ باقی ہو وہ قوم گمراہ نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں نے جس آیت کریمہ کا قرآن مجید کی آیت کو آپ کے سامنے بیان کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ 1-1.5 گھنٹے کی مجلس 25 سے 30 منٹ کے قریب میں ختم کر دی جائے۔ قرآن کریم، قرآن خداوند عالم، خداوند عادل قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ عدالت اختیار کرو، اس لیے کہ عدالت تقوی سے قریب تر ہے، اور جتنا اور تم متقی بن جاؤ۔ جو کچھ بھی تم عمل انجام دیتے ہو، جو کچھ بھی تم فعل انجام دیتے ہو، اللہ اس سے اچھی طریقے سے باخبر ہے، اللہ بخوبی جانتا ہے۔ عزیزو، آج کا ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، اندر سے عدالت کو پسند کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ارشاد ہوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدالت اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تقوی سے قریب تر ہے، اور متقی بن جاؤ۔ عزیزان محترم، غور کرنے کا مقام ہے کہ جتنا تم عدالت کو اختیار کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی تم متقی بنتے چلے جاؤ گے۔ جتنا عدالت تمہارے معاشرے میں آتی چلی جائے گی اتنا ہی معاشرہ بلند سے بلند ترین ہوتا چلا جائے گا۔ عزیزان محترم، صرف یہی نہیں بلکہ خداوند کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط،
کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سورہ حدید آیت نمبر 25 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا اور رسولوں کے ساتھ ساتھ کتابوں کو نازل کیا. کیوں؟ آخر وجہ کیا تھی کہ اللہ نے رسول کو بھیجا اور اللہ نے کتابوں کو نازل کیا؟ یہ ارسال رسول اور یہ انزال کتب، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کر سکیں. غور کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کر سکیں. عزیزان محترم، اللہ نے عدالت کو تقوی کا مقدمہ قرار دیا. اللہ نے عدالت کو تقوی کا زینہ قرار دیا. کیوں؟ اور اللہ نے انبیاء کے بھیجنے اور کتابوں کو نازل کرنے کا فلسفہ بیان کیا. صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبر اسلام رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو بیان کرنا چاہتا ہوں. امام پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ عدل و ساعت من افضل عبادتہ السنہ، کہ تھوڑی دیر عدالت سے کام لینا سال بھر کی عبادتوں سے افضل ہے، سال بھر کی نمازوں سے افضل ہے. اذان محترم، یہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا. اب آئیے میں ایک حدیث کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ جو معصومین سے حدیثیں نقل ہوئی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں. اس کا میں صرف متن پڑھوں گا، صرف اس کے متن نہیں پڑھوں گا، صرف اس کے مفہوم کو بیان کرنا چاہتا ہوں. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اخلاق کی بنیاد 4 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ عدالت کا معنی کیا ہے، عدالت کا معنی مفاہیم کیا ہے. تو جب میں نے لغات کے صفحات کا مطالعہ کیا تو لغات میں عدالت کے معنی بہت سے معنی نظر آئے، بہت سے معنی مفاہیم نظر آئے. ان میں سے ایک معنی یہ بھی نظر آیا کہ یہ نظر آیا کہ وضع الشیء علی محلہ، ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا عدالت ہے. یعنی ہر چیز، انسان ہر چیز کو اس کے صحیح جگہ پر رکھے، اس کا نام عدالت قرار دیا گیا ہے. جہاں نہ افراط ہو نہ تفریط، جہاں نہ شدت ہو نہ ضعف، جہاں نہ کمی ہو نہ زیادتی، بلکہ درمیانی راستے پر چلنے کا نام عدالت ہے. ماشاءاللہ. انسان اگر میانہ روی اختیار کرے اس کا نام عدالت ہے. اب آئیے میں اس حدیث کو مفہوم کو بیان کروں. اس سے پہلے آپ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اخلاق کی بنیاد 4 چیزوں پر رکھی گئی ہے: شجاعت، عفت، حکمت اور عدالت. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن پر انسان کے اخلاق کی بنیاد رکھی ہے. بہت توجہ. اذان محترم، اگر یہ 4 چیزیں نہیں تو انسان متخلق نہیں، انسان با اخلاق نہیں بنتا بلکہ بد اخلاق بنتا ہے. اگر یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی تو انسان با اخلاق بنے گا. اب آپ غور کریں اس حدیث میں کہ عدالت کو 4تھا مقام حاصل ہوا ہے. پہلی کی 3 چیزیں شجاعت، عفت، حکمت، عدالت کو 4تھا مقام حاصل ہوا. لیکن جب علماء کرام نے اس آیت کی، اس حدیث کی وضاحت کی اور تفسیر بیان کیا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ظاہراً عدالت کو تو 4تھا مقام حاصل ہے، لیکن اگر شجاعت ہو، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا عدالت کا معنی میانہ روی، عدالت کا معنی درمیانی راستے پر چلنا. اگر شجاعت میں زیادتی پائی جائے تو اسے قہر و غلبہ کہتے ہیں. غور کریے گا، شاید کچھ بات اپنے آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اگر انسان کے اندر شجاعت ہے اور شجاعت میں زیادتی واقع ہو تو اسے قہر و غلبہ کہتے ہیں، اور اگر کمی واقع ہو تو اسے بزدلی کہتے ہیں. اگر درمیانی راستہ ہو تو اسے عدالت کہتے ہیں. اسی طریقے سے عفت، اگر عفت میں بھی عدالت نہ پائی جائے تو انسان با اخلاق نہیں بنتا، اس لیے کہ اگر عفت میں افراط ہو تو اسے چالاکی کہتے ہیں، اور اگر تفریط ہو تو اسے بے حسی کہتے ہیں، بلکہ درمیانی راستہ ہو. اسی طریقے سے حکمت، اگر حکمت اپنی حدوں سے تجاوز کر جائے
تو اس انسان کو مکار کہا جاتا ہے، اور اگر حکمت اپنی حدوں سے نیچے رہ جائے تو اسے کند ذہن کہلایا جاتا ہے۔ اگر عدالت ان تینوں چیزوں میں پائی جائے تو انسان با اخلاق بنتا ہے۔ عزیزان محترم، غور کرنے کا مقام ہے۔ اب آپ نے غور کیا، ملاحظہ فرمایا کہ تینوں چیزوں میں عدالت کی سخت ضرورت ہے۔ ظاہری اعتبار سے عدالت کو چوتھا مقام حاصل ہوا، لیکن اگر آپ طائرانہ نظر کے علاوہ دقیق نظر لگائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تینوں چیزوں میں، ہر چیز میں عدالت کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، دیکھیں اللہ نے انبیاء کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل کرنے کا فلسفہ بیان کیا، اور اللہ نے عدالت کو تقوی کا مقدمہ قرار دیا۔ صرف یہی نہیں، آپ میرے سامنے ماشاءاللہ سے با علم و فہم حضرات تشریف فرما ہے، مجھے اپنی بات پہنچانے میں کوئی تکلف نہیں ہوگی۔ اللہ نے عدالت کو معیار بنایا، کس کا؟ تقوی کا۔ یعنی عزیزان محترم، اگر تقوی ہوگا تو تم متقی بنتے اگر عدالت ہوگی تم متقی بنتے چلے جاؤ گے، اگر عدالت نہیں پائی جائے گی تو انسان با اخلاق نہیں بنتا۔ عزیزو، صرف یہی نہیں بلکہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آئیے قرآنی نقطہ سے نظر سے دیکھیں کہ اللہ نے عدالت کا معیار کیا بیان کیا ہے، اللہ نے عدالت کو کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ قرآنی نقطہ نظر سے اللہ نے اس کے اسباب بھی بیان کیے ہیں اور اس کا حل بھی نکالا ہے۔ پہلی چیز خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین وان یکن غنیا او فقیرا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلا سبب بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنوں کی محبت دل میں اختیار کر لیتے ہو تو تم بے عدالتی کا شکار بن جاتے ہو۔ خبردار اپنوں کی محبت میں گرفتار نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار تم اپنوں کی محبت میں گرفتار نہ ہونا، اور اسی طریقے سے دوسروں کی عداوت میں گرفتار نہ ہونا، دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھانا۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دوسروں کے اموال کو ناجائز طریقے سے نہ کھانا۔ یہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ جب انسان اپنوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو بے عدالتی کا شکار بن جاتا ہے، اور دوسروں کی عداوت میں جب گرفتار ہو جاتا ہے تو بے عدالتی کا شکار بن جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سبب یہ ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنے دوسروں کے مال کو، اموال کو ناجائز طریقے سے نہ کھانا۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو دیکھو تم بے عدالتی کر بیٹھو گے، تم عدالت نہیں اختیار کرو گے، تم با اخلاق انسان نہیں بن سکتے۔ چنانچہ زان محترم، جناب نوح سے شیطان کی ملاقات ہوتی ہے، اور جناب نوح سے جیسے ہی شیطان کی ملاقات ہوئی، جناب نوح نے شیطان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نماز پڑھنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو، مومنوں کو کیسے بہکا لیتے ہو؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو انسان نیک اعمال نہیں کرتا، تم ان کو بہکا لیتے ہو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن تم ان لوگوں کو کیسے بہکا لیتے ہو جو عزاداری کرتے ہیں، جو امام حسین السلام پہ گریا کرتے ہیں؟ تو شیطان کہتا ہے یا نبی اللہ، یہی تو میرا ہنر ہے۔ اگر میں بے نمازیوں کو بہکاؤں، یہ میں ہنر کی بات تو ہے نہیں، بلکہ جو نیکوکار ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، ان کو بہکانا یہی تو میرا ہنر ہے۔ یہ میرا موضوع سے متعلق ہے یہ واقعہ، یہ جملہ۔ تو ایک مرتبہ جناب نوح کہتے ہیں کہ بتاؤ کیسے بہکا لیتے ہو؟ کہا کہ جب انسان غیظ و غضب کے عالم میں ہوتا ہے تو اسے میں بڑی آسانی سے بہکا لیتا ہوں، اور انسان جب کسی مومن کو یہ موقع حاصل ہو جائے کہ وہ اتفاق سے ایک جگہ کا حاکم ہو
اور دو مومنوں کے درمیان اسے فیصلہ کروانا ہو، ان میں سے اس کا ایک اپنا ہو اور دوسرا غیر ہو، جب اس کے دل میں، اس حاکم کے دل میں اپنوں کی محبت اور دوسروں کی عداوت اس کے دل پر قابض آتی ہے تو میں اس کے سینے پر، میں اس کے دل پر میں اپنا غیظ و غضب کا جال پھینک دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ شیطان کہتا ہے کہ میں اسے اتنی آسان طریقے سے بہکا لیتا ہوں۔ تو عزیزو، اللہ نے عدالت کو تقوی کا مقدمہ قرار دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یعنی جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، تو انسان، شیطان اسے بڑی آسانی سے بہکا لیتا ہے، لیکن ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور یہاں پر ہر انسان جو آتا ہے وہ در اہل بیت سے متمسک ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ کو عدالت کا معیار دیکھنا ہے تو اب آئیے در اہل بیت پر دیکھیں کہ عدالت کا معیار کیا ہے، عدالت کی منزل کیا ہے۔ ایک مرتبہ علی خلافت کی منزل پر فائز ہے اور علی کے سامنے چور کو پکڑ کے لایا گیا۔ اب اتفاق سے چور بھی تھا اور دل میں محبت اہل بیت تھی۔ غور کریے گا، اتفاق سے چور بھی تھا۔ علی نے اس سے کہا کہ تو نے چوری کی ہے؟ جی مولا میں نے چوری کی ہے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ مولا آپ صادق ہیں، آپ عادل ہیں، میں سزاوار کا مستحق ہوں، مجھے سزا دے لیے اگر آپ دینا چاہتے ہیں۔ علی کو عدالت بھی دکھانا تھا، علی نے اس کے انگلیوں کو کاٹ دیا، علی نے اس کی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، ایک مرتبہ وہ علی کے نعرے لگانے لگا اور لوگ اس کے اوپر ہنسی اڑانے لگے، مذاق کرنے لگے۔ میں کہہ رہا تھا، ہم کہہ رہے تھے کہ جس کے تم اتنے نعرے لگا رہے تھے، اب دیکھا اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اگر ہمارے والے ہوتے تو ہمارے والے تمہیں بچا لیتے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ اس کے دل میں جوش ولایت امیر اور نمودار ہوئی اور ابھری۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا لوگوں کے سامنے، میرا مولا جناب امیر ہے، میرا مولا مولائے غدیر ہے، میرا مولا ممبر سلونی ہے، میرا مولا شافع محشر ہے، میرا مولا میرا مولا بطول کا شوہر ہے۔ عزیزان محترم، اتنا سننا تھا کہ اس کی آواز علی کے کانوں تک ٹکرائی۔ ایک مرتبہ علی نے سلمان کو بلایا، سلمان قریب آؤ۔ سلمان نے سے کہا علی نے کہ یہ باہر کون ہے جو میرے نعرے لگا رہا ہے، میرے فضائل بیان کر رہا ہے، میری منقبت بیان کر رہا ہے۔ سلمان نے کہا مولا وہی شخص ہے جس کی ابھی آپ نے انگلیاں کاٹی تھی۔ سلمان سے کہا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ قریب آیا، علی نے کہا کہ سنا ہے تو نے میرے نعرے لگائے ہیں، تو نے میرے فضائل بیان کیے ہیں۔ جی مولا اس لیے بیان کیا ہے، آپ کا حق ہے۔ غور کریے گا، آپ کا حق ہے بیان کرنا، آپ کا حق ہے، آپ صادق ہیں، آپ عادل ہیں۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ علی نے اپنی عبا کے دامن کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب جیسے ہی عبا کے دامن کو ہٹایا تو کیا دیکھا، اس کی انگلیاں آپس میں جڑ گئی تھی۔ میں یہاں پر رک کر سوال کروں گا، اے مولائے غدیر، اے جناب امیر، اے مولا، اگر انگلیاں کاٹنی تھی تو جوڑی کیوں؟ اگر جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں؟ اگر جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں؟ اگر کاٹنی تھی تو جوڑنی کیوں؟ تو شاید میرا مولا جواب دے، کاٹا اس لیے تھا، وہ عدل تھا، جوڑ اس لیے رہا ہوں، یہ فضل ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا عزیزان محترم، کاٹا اس لیے تھا، وہ عدل ہے، جوڑ اس لیے رہا ہوں، یہ فضل ہے۔ دنیا کے تمام ماہرین بیان کرتے ہیں کہ 100 سال گزر جانے کے بعد، 1 کروڑ سال گزر جانے کے بعد کوئلے کی کھدان میں ایک جواہر اور ایک ہیرا نمودار ہوتا ہے، ایک ہیرا وجود میں آتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا کے ماہرین ہیں۔ اب آئیے جناب زین العابدین کے پاس چلتے ہیں۔ آنے والا سوال کرتا ہے مولا میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میرے گھر میں کھانے
کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں فاقوں پہ فاقے کر رہا ہوں، مولا مجھے عنایت کر دیجئے۔ مسجد سے امام بیت الشرف کی طرف جانے لگے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا بہت بھوک لگی ہے، مجھے کچھ عنایت کر دیجئے۔ چوتھے امام نے زمین سے ریت کو اٹھایا اور اس کے دامن میں ڈال دیا۔ وہ کہتا ہے مولا میں آپ سے کھانے کو مانگ رہا ہوں، کچھ عنایت کر دیجئے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ذرا غور سے دیکھ اپنے دامن میں۔ اب جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ ریت نہیں تھی بلکہ ہیرے اور جواہرات میں بدل گئی تھی، ہیرے اور جواہرات میں بدل گئی تھی۔ میں کہوں گا اے مولا اے سید سجاد، دنیا کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ سال گزر جانے کے بعد کوئلے کی کھدان میں ہیرا وجود میں آتا ہے، لیکن آپ نے یہ لمحوں میں کیسے ہیروں کو دکھلا دیا؟ تو شاید مولا جواب دے وہ جو بتا رہے ہیں وہ عدل ہے، جو دے رہا ہوں فضل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اہل بیت کا در ایسا در ہے جہاں پر ہر انسان سامنے آئے گا اور کوئی خالی لوٹتا نہیں ہے۔ میں بس جلدی جلدی اپنے منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ آئیے بہت ہی مشہور و معروف واقعہ، اور آپ نے بارہا سنا ہے، مجھے اس واقعے کو دہرانا نہیں ہے۔ راہب آتا ہے رسول کی خدمت میں اور رسول سے سوال کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، یا نبی اللہ مجھے اولاد دے دیجئے۔ رسول نے کہا راہب تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ مایوسی کی حالت میں راہب واپس ہونے لگا۔ اب جب واپس ہونے لگا ایک مرتبہ حسین کی نظر راہب کے چہرے پر پڑی۔ راہب کہاں جاتا ہے؟ غور کریے گا، راہب مایوس ہو کر کہا جاتا ہے، اے راہب ذرا قریب آ، کیوں مایوسی کی حالت میں در حسین سے لوٹ کر جا رہا ہے؟ عزیزان محترم، کہا سوال کیا ہے؟ کہا میں ابھی رسول کے پاس گیا تھا، آپ کے نانا کے پاس گیا تھا، میں اولاد کا مطالبہ کیا، میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے راہب کے دست مبارک کو پکڑا اور راہب رسول کی خدمت میں لے کر، اور حسین رسول کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ نانا میں نے سنا ہے اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے مطالبہ کیا۔ اس رسول نے کہا ہاں حسین صحیح سنا، اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ حسین نے کہا میں نے 1 دیا، حسین نے کہا میں نے 2 دیا، حسین نے کہا میں نے 3 دیا۔ راہب تاریخ بتاتی ہے کہ راہب کو حسین نے 7 اولاد عطا کیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اگر راہب منع نہ کرتا حسین قیامت تک اس کو اولاد پہ اولاد دیتے رہتے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ میں کہوں گا اے حسین اے سید الشہداء، ابھی آپ کے نانا نے تو کہہ دیا تھا کوئی اولاد نہیں ہے، تو شاید جواب آئے حسین کا وہ جو نانا بتا رہے ہیں وہ عدل ہے، جو میں دے رہا ہوں فضل ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں یہ اہل بیت ہے جو لوگوں کو مایوس نہیں لوٹاتے۔ عزیزوں دیکھیں پوری دنیا کے صحافی اور پوری دنیا کے جو نیوز پر چینل آتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں پوری دنیا کے انجینئرز یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک جگہ کربلا کی سرزمین پر ایک وقت میں 18 سے 20 لاکھ لوگوں کا مجمع اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ غور کریے گا، میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں اور دکھلا بھی سکتا ہوں کہ ایک وقت میں پوری دنیا کے ماہرین، پوری دنیا کے انجینئر یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک جگہ کربلا کی سرزمین پر 18 لاکھ سے لوگ آ نہیں سکتے، 18 سے 20 لاکھ سے لوگ سما نہیں سکتے۔ لیکن عزیزان محترم، آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ جا کے مشاہدہ خود کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس مرتبہ ہمیں بھی اللہ توفیق دے، ہم بھی جائیں اور ذکر جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنی دعا کو رکھیں۔ جو مشتاق ہیں اللہ انہیں جلد از جلد زیارت سے نصیب فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وقت ہر کربلا کی سرزمین پر کبھی 1 کروڑ لوگ، کبھی 2 کروڑ لوگ، کبھی 3 کروڑ لوگ، یہاں تک کہ پوری صحافی نے یہ بیان کیا کہ سرزمین کربلا پر 40 کے موقع پر ایک جگہ جو مجمع اکٹھا ہوتا ہے وہ پوری دنیا سے زیادہ مجمع اکٹھا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، آئیے سید الشہداء سے سوال کرتے ہیں، مولا دنیا کے ماہرین یہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک وقت میں ایک جگہ 18 سے 20 لاکھ لوگ نہیں آ سکتے، تو شاید یہ معجزہ کیا ہے؟ تو شاید مولا جواب دے وہ جو بتا رہے ہیں وہ عدل ہے، جو دکھا رہا ہوں فضل ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد یا علی۔ یہ ہیں اہل بیت اور یہ ہے اہل بیت کا کردار۔ جزاک اللہ۔ عزیزان محترم، اگر آپ دیکھیں عدالت کے معیار کو، یہاں تک کہ انبیاء کے حسن کو، انبیاء کے معیار کو اگر دیکھنا ہے تو وہ در اہل بیت پر آ کر دیکھ لیں۔ توجہ چاہتا ہوں، بس ربط مسائب یہیں سے کہ اگر انبیاء کے حسن کو دیکھنا ہے، یعنی جناب یوسف کے حسن کو دیکھنا ہے، انبیاء کے خلت کو دیکھنا ہے، انبیاء کی ایک کرامت کو دیکھنا ہے، تو در اہل بیت پر آ کر دیکھ لیں۔ یہاں پر حسن یوسف بھی نظر آئے گا، یہاں پر خلت ابراہیم بھی نظر آئے گی۔ اگر حسن یوسف دیکھنا ہے تو آؤ اکبر کے چہرے کو دیکھ لو۔ عزیزان محترم، چنانچہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، غور آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ جناب تاریخ بتاتی ہے کہ جناب علی اکبر اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے کہ جب مدینے کے لوگ رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ اور مدینے کے لوگ علی اکبر کی چہرے کی زیارت کرنے کے لیے جب اکبر مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر علی اکبر کی چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حسین کی خدمت میں آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے، مولا مجھے دعا کریے آپ کہ مجھے اللہ ایک ایسا فرزند عنایت کر دے کہ جو ہو بہو صورت علی اکبر میں ملتا ہے۔ اس نے کہا، مولا نے کہا، جی میں تیرے لیے دعا کروں گا اور اللہ تجھے عنایت بھی کرے گا، اللہ تجھے اولاد سے نوازے گا، اور وہ بھی ایسا اولاد کہ جو ہم شبیہ اکبر ہوگا۔ عزیزان محترم، حسین نے کہا کہ جو یہ تو دعا لے کے آیا ہے میرے سامنے، اس سے پہلے میرا ایک سوال، اس کا تو جواب دے دے۔ کہا، مولا کیا سوال ہے؟ کہا، یہ بتا کہ اللہ نے اگر تجھے اولاد دے دیا اکبر کے جیسا، اور اتفاق سے وہ بھرپور جوانی میں ہو، اگر اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو کیا تو اسے برداشت کرے گا؟ کہا، مولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میری آنکھ میں اگر کانٹا آ جائے میں اس سے برداشت کروں گا، میں اس سے گوارا ہے، لیکن علی اکبر جیسی شکل کا فرزند ہو اور اس کے پیر میں کانٹا آ جائے تو میں بالکل برداشت نہیں ہوگا۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو کے فرات جاری ہو گئے۔ کہا، مولا آپ رونے کیوں لگے؟ کہا، یہ جو ابھی تو نے اکبر کی زیارت کی ہے، یہی اکبر ہوگا کہ سن 61 ہوگی، اور کربلا کے میدان میں اکبر کے آنکھ میں کانٹا تو نہیں بلکہ اکبر کے سینے پہ بھرچی کا پھل لگے گا۔ اجرکم اللہ دہرا، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزادار امام معصوم سے سوال کیا گیا، مولا ہم کیسے روئیں، کیسے گریہ کریں؟ امام نے فرمایا کہ آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے وہ ملائکہ کا، اور آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں سے باہر آ جائے وہ انبیاء کا، آنسو کا وہ قطرہ جو رخسار تک آ جائے وہ معصومین کا، اور آنسو کا وہ قطرہ جو سینے تک آ جائے وہ تمام ملائکہ اور معصومین کا۔ ایک مرتبہ سوال کرنے والے نے چھٹے امام سے پوچھا، مولا جس میں آواز بلند ہو جائے؟ ایک مرتبہ مولا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، وہ میری دادی فاطمہ زہرا کا۔ عزادارو آپ نے سنا ہوگا، میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ امام حسین جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے بچے کا کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا، کوئی ایسی شب نہ گزرتی تھی کہ حسین کے بستر کے نیچے پانی کا کوزہ نہ ہو۔ عزادارو سیدہ نے بیان کر دیا، میں نے آپ کو بھی بیان کر دیا، آپ نے سن بھی لیا، جس حسین کو اتنا زیادہ پیاس لگتی تھی اس حسین کو کربلا میں آ کر دیکھو 3 دن کا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزادارو روزہ عاشور نمودار ہوئی، 4 محرم سے حسین کے خیام میں پانی بند کر دیا گیا ہے، 7 محرم حسین کے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہ بچے گا۔ عزادارو 7 محرم کو حسین کے خیمے میں ایک پانی نہ بچے گا، آپ کا ایک قطرہ نہ بچے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ 7 محرم سے 10 محرم تک حسین کے بچے اللہ تاش کی فریاد بلند کر رہے ہیں۔
اللہ اکبر. عزادارو آپ رو لیجئے اس لیے کہ آج 6 محرم ہو گئی. 4 دن کا میرا مہمان مولا اور ہے. مولا اگر خدمت میں کوئی کمی واقع ہو گئی تو معاف کریے گا. اے مولا ہم آپ پر اس طرح سے گریہ نہ کر سکے جس طرح گریہ کرنے کا حق تھا. لیجئے عزادارو روز عاشور نمودار ہوئی. اصحاب و انصار حسین پر قربان ہوتے رہے. ایک مرتبہ اکبر حسین کی خدمت میں آتے ہیں. بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. عزادارو حسین نے کہا اکبر میں جب رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو تیرے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں. ایک اکبر تم ہم شبیہ پیغمبر ہو. اے اکبر مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ. ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا جاؤ اور جا کر ماں سے رخصت ہو کے آؤ, پھوپھی اماں سے رخصت ہو کے آؤ. عزادارو خیمہ زینب میں اکبر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے اماں اب مجھے بابا کی غربت برداشت نہیں ہو رہی ہے. اے اماں خدا حافظ. زینب نے حلقہ بنایا, بیویوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے اکبر کیا میں نے تمہیں اسی لیے 18 سال پالا تھا. عزیزان محترم عزادارو ایک مرتبہ ام لیلہ کہتی ہے اے بیٹا اکبر ارے تیری شادی کا بڑا ارمان تھا. لیجئے اکبر خیمے سے باہر نکلنے لگے. عزیزو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا, بار بار گرتا تھا. حمید کہتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ جب اکبر خیمے سے نکلے ہیں تو عزادارو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جوان کی میت برآمد ہو رہی ہے. عزادارو حسین کی خدمت میں آئے. بابا خدا حافظ, بابا خدا حافظ. اکبر سے حسین نے کہا بیٹا دیکھو جب تک ہمارا تمہارا سامنا رہے تم مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. عزادارو اکبر چلنے لگے. اتنے ہی میں کسی کے آنے کی آواز سنی. اب کیا دیکھا کہ ضعیف باپ پیچھے گرتے ہوئے چلا آ رہا ہے. ایک مرتبہ اکبر نے گھوڑے کو روکا اور روکنے کے بعد کہا اے بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے لیکن پھر یہ آپ کیوں آئے؟ کہا بیٹا جو میرے دل پر اس وقت گزر رہی ہے اگر تم آج صاحب اولاد ہوتے تو اندازہ کرتے کہ حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہے. عزادارو ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو رخصت کر دیا. عزادارو اکبر آئے اور آنے کے بعد جنگ کر رہے ہیں. اکبر نے ایک وار میں 120 دشمنوں کو تحت تیک کر دیا. بنی ہاشم کا شیر تھا, پوری روایت نہیں پڑھنا ہے بس. عزادارو ایک مرتبہ سنان ابن انس نے چھپ کر اکبر پر ایسا وار کیا. اب جو وہ وار ہوا اکبر کے سینے میں برچی کا پھر آ گیا. اب اکبر شہزادہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکا, گرتے ہوئے آواز دی اے بابا آنے کی زحمت نہ کرنا, میرا سلام آخر قبول ہو. اکبر جانتے تھے کہ میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا. جیسے ہی آواز حسین کے کانوں تک ٹکرائی گرتے پڑتے اکبر کے پاس آئے اور تاریخ بتاتی ہے حسین اکبر کے قریب اس طریقے سے آئے جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چلتا ہو. اب حسین نے کیا دیکھا کہ اکبر ایک ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے ہے اور زمین کربلا پہ تڑپ رہا ہے. عزادارو حسین نے کہا اکبر اب تو ہاتھ ہٹا, زخم دکھا. ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر. حسین نے کیا دیکھا کہ اکبر کے سینے پر بھرچی کا پھل ہے. حسین نے کہا بیٹا یہ کس نے ماری؟ آخری جملہ رو سکو تو حسین پر گریہ کر لینا. حسین نے ایک مرتبہ اکبر کے سینے کو دیکھا, کہا اے بابا کس نے ماری, کس نے چھوڑی؟ کہا بابا نہیں پتا, بس ظالم یہ کہتا ہوا گزر گیا کہ سنا ہے حسین بڑا صابر ہے. تو چل کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ اکبر کی برچھی کس طرح برداشت کر سکتا ہے. زہرا کے لال نے آستین کو ہٹایا,
آستین کو ہٹایا، اس کے بعد نیزے کو پکڑا، برچی ہلی، کلیجہ ہلا، خیمے کا پردہ اٹھا، زمین کربلا ہلی۔ اب حسین نے ایک مرتبہ جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالا۔ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، باپ کے سامنے جوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ واہ حسینہ، واہ مصیبتہ، واہ اکبرہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہ تجھے واسطہ حضرت جہنم معصوم علیہ السلام کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، جو حضرات اس مجلس میں شریک ہیں ان کی تمام دلی حاجت کو قبول فرما۔ بار الہ جو جن حضرات نے اس عشر مجالس کا انعقاد کیا ہے، بار الہ ان کے توفیقات میں اور اضافہ فرما۔ بار الہ جہاں کہیں بھی شیانیت کر رہا ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے حضرات چہردہ معصوم علیہ السلام کا ہمارے گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے جو حضرات مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے جوانی علی اکبر کا، تجھے واسطہ ہے شبیہ پیغمبر کا، جو بیمار ہیں خصوصاً جناب شمیم حیدر صاحب مولانا، ان کی بار الہ انہیں جلد از جلد شفا کلی عطا فرما، وہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں۔ بار الہ دعا میں عظیم دعا یہ ہے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 5 مرتبہ مولانا شمیم حیدر صاحب کے لیے عمل عجیب کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 عمن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ یا حسین یا حسین